کے نظروں کے سامنے بنی تھی، اللہ نے وحی کے مطابق بنی تھی، اسی لیے بے عیب ہر عیب سے پاک۔ دوسرا اللہ کے مرضی کے مطابق بنی، اللہ نے آل محمد کے شان میں آیت تطہیرہ رکھی۔ تیسری بات، لاکھوں کشتیاں بنی ہیں اور بنتی رہیں گی، اللہ نے کسی کے نجات کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے نجات کا ذمہ لیا ہے تو صرف ایک کشتی کا۔ اللہ نے اگر ذمہ لیا ہے تو ایک کشتی کا جو اللہ کے نظروں کے سامنے بنی۔ اس طرح رسول کو بھی یقین تھا اپنے اہل بیت پر۔ رسول نے کہا نا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی لن تضلوا بعدی ما اتمسکت بما لن یفترقا ویرضی علی الہود۔ میں تم میں دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کی نو معنی، ثقلین معنی بے عیب، ثقلین معنی نفیس، ثقلین معنی موسوم، ثقلین معنی بے بہا موتی، ثقلین معنی وہ مال جو پردیس میں کام آتا ہے۔ ارے ماؤ سے زیادہ کوئی اور پردیس ہے؟ اگر تمہیں ثقلین چاہیے تو علی علی کرنا پڑے گا۔ میرے بعد ہر کچھ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب دکھاؤ جس میں رسول اہل بیت کو کہا ہو کہ یہ کرنا ورنہ یہ ہو جاؤ گے۔ ارے رسول کو اہل بیت پر یقین تھا۔ آج میں آپ کو کہوں کہ میرے ہاتھ میں آب حیات ہے، میرے ہاتھ میں آب حیات ہے، جو پیے گا وہ نہیں مرے گا، میرے ہاتھ میں آب حیات ہے۔ دیکھو بھائی میری تمام مسلمان بھائی کے لیے میں بالکل سمجھو پل سرات پر پڑھا ہوں، میں پل سرات پر پڑھا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں آب حیات ہے، جو پیے گا وہ نہیں مرے گا۔ کیا مانے؟ یعنی جو پیے گا وہ نہیں مرے گا، جو نہیں پیے گا وہ مرے گا۔ اور میں نے جملہ کر دیا، رات جا کر سوچنا کہ میں نے کیا کہا، پیو گے تو نہ مرو گے، نہ پیو گے تو مر جاؤ گے۔ رسول نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ، جنہوں نے دونوں کو لیا وہ بچ گئے، اور جس نے ایک کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے۔ توجہ چاہنا کہاں میں یاد آ رہی ہے، یہی سبب تھا، یہی سبب۔ آج میں اگر کہوں بھائی منٹ پڑھنے کے بعد میں لاؤڈ اسپیکر بھی لے کے جاؤں گا، ممبر بھی لے کے جاؤں گا، بھائی میرا سامان کہیں گے، جو اراکین انجمن ہے وہ کہیں گے بھائی اپنے گھر سے لے کر آیا تھا کیا، اپنے گھر سے لے کر آیا تھا کیا؟ اگر میں اپنے گھر سے لے کر آتا تو لے کے جا سکتا تھا، بتاتا رسول نے جو کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو اپنے گھر سے لے کر آئے۔ آج رسول نے دنیا کو بتایا کہ جہاں سے میں آیا تھا وہاں سے قرآن بھی آیا تھا، وہاں سے اہل بیت بھی آیا تھا، اور جب تک میری رسالت رہے گی اہل بیت بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا۔ ایک بڑا تو نہیں ہے بچے میں کچھ سمجھ۔ اب چوتھی بات، کشتی کا نہ ڈوبنا، کشتی کا نہ ڈوبنا جناب نوح کے نبوت کا دلیل ہے۔ کشتی کا نہ ڈوبنا جناب نوح کی نبوت کا دلیل ہے۔ کشتی کا نہ ڈوبنا جناب نوح کا دلیل ہے۔ اہل بیت کا وجود محمد کی نبوت کا دلیل ہے۔ نہ ڈوبنا کشتی کا اور ذریعہ نجات بننا یہ جناب نوح کی نبوت کا دلیل، اور اہل بیت کا وجود جو ہے محمد کے نبوت کا دلیل۔ آج بھی اہل بیت ہے، آج بھی کوئی اہل بیت ہے، ماننا پڑے گا کہ آج بھی اہل
بیت کا وجود ہے. ایمان سے بتاؤ. مشہور حدیث ہے, حدیث کرسی, سارے مسلمان بھائی اس کو پڑھتے ہیں. لولاک لما خلق الافلاک. میرے حبیب اگر آپ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا. ایمان سے بتائیں, آج یہ لائٹنگ ہو رہی ہے, ممبر بھی ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی, شامانے بھی ہیں, لیکن کیوں ہے یہ؟ کب تک؟ جب تک مجلس ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی, کل ختم ہو جائے گی, شام کو نہ شامیانے ہوں گے, نہ لاؤڈ اسپیکر ہوگا, نہ ممبر ہوگا. کیونکہ جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ پورا ہو گیا. ارے جب کائنات بنائی رسول کے لیے, رسول تو چلا گیا, مقصد تو پورا ہو گیا. اب یہ کائنات کیوں ہے؟ پتا چلا کوئی رسول کی جگہ پر ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. دنیا نہیں مانتی کہ حاضر نہیں ہے, دیکھنے میں نہیں آتا. تم شیطان دکھاؤ, میں تمہیں امام دکھاؤں. شیطان تم دکھاؤ, میں تمہیں امام دکھاؤں. شیطان پر تو یقین ہے, شیطان پر تو یقین ہے. اور جو تمہیں دیکھنے میں آئے ان کے ساتھ انہیں سلوک کون سا کیا؟ جو تمہیں دیکھنے میں آئے ان 11 کے ساتھ تمہارا سلوک کیسے رہا؟ ارے جب 11 کو نہ چھوڑا تو 12 کو آپ کیسے چھوڑ دے؟ یہ اللہ کا عدل ہے, یہ اللہ کا عدل ہے, یہ اللہ کا عدل ہے کہ ہمارا 12واں غائب ہے, کیونکہ شیطان بھی غائب ہے, شیطان بھی غائب ہے. اگر شیطان غائب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو ہمارا 12واں غائب رہ کر ہدایت کر سکتا ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے, جس طرح میں نے بھی پڑھا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط مستقیم. اے سید, اے سردار, مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی, آپ مرسلین کی ملیت بھی ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. میرا رسول صراط مستقیم پر ہے. توجہ, رات نے رات بھی کہا تھا, نہ سمجھا سکتا, میں رات نہیں سمجھا سکتا. آئیے پھر مثال لے, بار بار میں مثال دینے کے لیے تیار ہوں, سمجھانے کے لیے تیار ہوں. آپ بھی کوشش کریں سمجھیں. میرا تذکرہ خدا ہے, قل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کائنات کا خالق, کائنات کا خالق, یعنی اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ, کائنات اور میرا رسول. اللہ کے وحدانیت کے دو گواہ, اللہ اور میرا رسول, کائنات اور میرا رسول. یہ ہے اللہ کی وحدانیت کے گواہ. کائنات نہ بولنے والی, روزانہ تو سارے سننے والے نہیں ہیں. پھر میری پہلی تقریر کرتا, ہر غریب ہو یا بڑا آدمی, وہ دو چیزیں چھوڑتا ہے, ایک نہ بولنے والی, ایک بولنے والی. نہ بولنے والی ہوتی ہے میراث, بولنے والا ہوتا ہے وارث. زمین, باغات, بینک بیلنس, یہ بھی ہے. دوسرا ہوتا ہے بیٹا, بھائی. جو بولتا ہے وہ ہے وارث. ایمان سے بتاؤ, باغ تمہارے وارث ہیں یا تم باغ کے وارث ہو؟ تم ہو باغ کے وارث, تم ہو پیسوں کے وارث جو تمہارے بڑے چھوڑ کے گئے. تو اتنا تو پتا چلا ہر آدمی دو چیزیں چھوڑتا ہے, ایک بولنے والی, ایک نہ بولنے والی. نہ بولنے والی میراث, بولنے والی وارث.
چیزیں جوڑی اپنی عبادت کے لیے. ایک کائنات ایک رسول, ایک کائنات رسول, کائنات نہ بولنے والی رسول بولنے والا, یہ دونوں خدا کے توحید کے شاہد, خدا کے ہیں دو شاہد. کائنات کو ہم نے دیکھا, ہم نے مانا کہ کوئی خالق ہے. کائنات کو دیکھ کر ہم نے مانا کہ کوئی کائنات کا مالک ہے. اب اللہ کے ہوئے دو گواہ, کائنات اور رسول, پھر رسول کے دو گواہ قرآن اور علی. قرآن میں بولنے والا, علی بولنے والا, گھبراہٹ ہوئے ہوئے. پھر کائنات رسول کے دو گواہ علی اور قرآن, پھر حسن کے دو گواہ قرآن اور حسین, پھر حسین کے دو گواہ قرآن اور شہد سجاد, پھر علی بن حسین کے دو گواہ قرآن اور محمد باقر, پھر محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, پھر جعفر صادق کے دو گواہ موسیٰ کاظم اور قرآن, پھر موسیٰ کاظم کے دو گواہ قرآن اور علی رضا, پھر علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, پھر محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, پھر علی نقی کے دو گواہ ہمارا 11واں امام اور قرآن, پھر ہمارے 11ویں امام کے دو گواہ ہمارا 12واں امام اور قرآن. آج قرآن ہے نہیں جہاں میرا سے کسی نے نہیں سمجھا, میں نہیں سمجھا سکا. آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا 12واں ہے, قرآن تو ہے. دوسرا گواہ, ابھی تم نے کہا گواہ ہوتے ہیں تو ایک نہ بولنے والا ایک بولنے والا, تو آپ کے 12ویں کے کون سے گواہ ہیں؟ آج پتہ چلا کہ عیسیٰ کو اللہ نے زندہ کیوں رکھا ہے, کیونکہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو عیسیٰ بھی آئے گا. قرآن آئے موجود ہے. عیسیٰ بھی موجود ہے, قرآن بھی موجود ہے, دونوں گواہ موجود ہیں. اور آج اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن میں آئے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, آپ اللہ کے سنیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, ان کو کہہ دو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان ایک گواہ ہے اللہ, اور دوسرا وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے, تمام کتابوں کے علم پر. توجہ پتا چلا, یہ تو پتا چلا نا کہ رسول کے نبوت کے گواہ ہوئے اللہ رسول. اور احتجاج تبریزی میں میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا اللہ نے آپ کتنی فضیلت بیان کی, سب سے زیادہ اللہ کی فضیلت آپ کو کون سی پسند ہے؟ اللہ نے آپ کی اتنی فضیلت عطا کی ہے, قرآن میں بیان کی ہے, آپ کو کون سی فضیلت پسند ہے؟ یہ کہتا کہ میں رسول کا داماد, یہ کہتا کہ میں قابل نہیں آیا. میرے مولا علی نے اس آیت کو بڑھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اس آیت کو پڑھ کر سوالی کو کہا تو سوالی مجھے سب سے زیادہ اس آیت کا ناز ہے کہ میں نبوت کی, محمد کے نبوت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک ہوں. پوری توجہ آخری حدیث, ایک حدیث پڑھتا ہوں جو قرآن والقرآن علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. معنی کیا ہے؟
قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی قرآن والقرآن علی، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ علی جو کرے گا وہ قرآن کے مطابق، سمجھ سے بات کرو، علی جو کرے گا، میں خطابت بیان نہیں کرا، اگر خطابت بیان کرتا تو کچھ اور کرتا، لیکن اصل مقصد علی المال قرآن، علی وہ کرے گا جو قرآن ہے، یعنی جو کرے گا قرآن کے مطابق، والقرآن مالی، اور علی جو کرے گا وہ قرآن بنتا جائے گا۔ پہلے جملے کا مقصد یہ ہے علی جو کرے گا قرآن کے مطابق، دوسرا وہ ہے علی جو کرے گا وہ قرآن بنتا جائے گا، قرآن بنتا جائے گا۔ پتا چلا علی ہے قرآن، علی ہے قرآن، علی ہے قرآن۔ اگر کوئی قرآن سے ڈھونڈے پھر علی سے ڈھونڈے، جب قرآن، ارے جب میراث میں عیب نہیں، جب میراث میں عیب نہیں، آئیے چاہتا ہوں ایک مثال دوں اس کا، تاکہ میرا دل بھی سوچے کہ میں اطمینان ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی اطمینان ہو جائے۔ دیکھیں یہ سوائے کے بہت کا کیا الفاظ ہے کہ ایک دن صاحب یہ جس کا نام آیا رسول کے دروازے پر، دیکھا رسول کھجوریں بانٹ رہا ہے، رسول نے مٹھی بھر کر کے کھجوریں دی، آگے جو جا کر گری تو 18 کہتا ہے میں چلتا چلتا علی کے دروازے پر آیا، دیکھا علی بھی کھجوریں بانٹ رہا ہے، کہا علی نے مجھے مٹھی کر دی، کہا آگے جو کر میں نے گری تو 18، کہا میں نے علی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ رسول نے 18 دیے، کہا میں واپس علی کے پاس اور کہا یا علی آپ نے 18 کھجور دی، تو کہا اس نے ہنس کر کہا اگر رسول تمہیں زیادہ دیتا تو میں بھی دیتا، اگر رسول تمہیں زیادہ دیتا تو میں بھی زیادہ دیتا۔ کہا پھر کر میں آیا رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ نے بھی 18 کھجوریں دی، علی نے بھی 18 دی، آج فلانا کفی و کف علی فی العدل سوا، فلانا علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ دونوں عدل میں برابر ہے، علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ دونوں عدل میں برابر ہے۔ پتا چلا جو علی کا ہاتھ وہ رسول کا ہاتھ، پھر میں نہیں سکتا، آئے پھر قرآن تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ میری کر رہے، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ میری کر رہے، اور ان کے ہاتھوں کے پر میرا ہاتھ ہے۔ اب رسول بنا اللہ کا ہاتھ، رسول بنا اللہ کا ہاتھ، اور رسول فرما رہے کہ علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ دونوں برابر ہے عدل میں۔ پتا چلا یہ ایک کڑی ہے، یہ سارے کے سارے ید اللہ، یہ سارے کے سارے ید اللہ، یہ سارے کے سارے نفس اللہ۔ اب ایمان سے بتاؤ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں کرے، یہ کرے اللہ کی۔ پتا چلا جو رسول کی بیعت کرے وہ کرے اللہ کی بیعت۔ اب اس کو الٹا کرو، جو رسول سے بیعت لے وہ لے رہا ہے خدا سے بیعت۔ اب ہے کوئی جو رسول سے بیعت لے، بس میں نے جملہ کہا سمجھانے کے لیے، ارے جب رسول کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، تو جب رسول کی کوئی رسول سے کوئی بیعت نہیں لے سکتا تو کوئی علی سے بھی بیعت نہیں لے سکتا، کیونکہ علی کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ اور رسول کا ہاتھ۔ نعرہ حیدری، اور آگے چل گا بات اسی پر ہوگی۔ چونکہ میں علی تک پہنچا ہوں، کل میں پڑھوں گا جناب حسین اور حسن پر، دونوں ہاتھ دونوں شہزادوں پر قرآن سے، کل میں دونوں شہزادوں پر قرآن سے کہ وہ کیا ہے۔ ہم جو حسن اور حسین کو مانتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سلام ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں، سلام ہو ان شہزادوں پر، سلام ہو حسین پر،
میرے دوستوں میں نے رات پڑھا تھا کہ کربلا میں 2 شہادتیں ایسی تھی جس نے حسین کو بوڑھا کر دیا، ایک عباس کی شہادت، ایک اکبر کی شہادت۔ میرے دوستو، شیخ مہدی کہتے ہیں شیخ مہدی وہ تھا جو ہر شب جمعہ حسین کے روزے میں مجلس کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ شیخ مہدی کہتا ہے کہ میں نے جناب اکبر کی شہادت پڑھی، کہا شہادت پڑھتے پڑھتے جب میں اسی جملے پر پہنچا کہ حسین نے ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے پر اور ایک ہاتھ ڈالا بچی میں، کہا بس میں نے یہ جملہ کہا یا خدا میں دوڑتا ہوا اور کہا مساج بند کرو، حسین کی قبر خون سے بھر گئی، حسین کی قبر خون سے بھر گئی۔ میں چلا گیا، رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے جس کے دونوں ہاتھ پر ہیں اور ارے شاید تجھے پتا نہیں آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ہم سارے حسین کو ملنے کے لیے آتے، آج میرا بابا آیا تھا، میرا نانا آیا تھا، میرا حسن آیا تھا، آج سارے حسین کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اور ہمیں بھی مسلم کہتا ہے، ہمیں بھی مسلم کہتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید جو خیمے سے گیا ہے تو گیا، لیکن 17 مرتبہ اکبر خیمے میں گیا پھر گیا، آیا پھر گیا۔ پر جب اکبر جا رہا تھا تو کہا میں دیکھ رہا تھا کہ پردہ کبھی نیچے اترتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کہ میں دیکھتا تھا کوئی بی بی ہے جس کے سر پر قرآن جو بار بار کر رہی ہے اکبر بیٹا ایک مرتبہ مجھے مل کے پھر جاؤ۔ کہا حسین نے بھی وہ عمل کیا کہ اکبر چلنا شروع ہو گیا، حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے پیچھے پیچھے حسین۔ کہا ایک مرتبہ اکبر کے کان میں کسی بی بی کی آواز ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا تھکا ہوا ہے۔ اکبر نے جو پیچھے دیکھا کہ بابا آ رہا ہے، کہا بابا آپ اور میرے پیچھے آج اکبر، کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا، اکبر بیٹا کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو بتا چلتا۔ میرے دوستو حسین نے کو الوداع کیا۔ اب جو تو ہر کربلا کا شہید جب گھوڑے سے گرا، کربلا کا شہید گھوڑے سے گرا تو کسی نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا چاچا مدد کر، لیکن اکبر گھوڑے سے گرا آج بابا میری لاش کرنا، بابا یہاں سارے دشمن ہیں، بابا میری لاش کرنا آنا۔ اور علامہ مجلسی نے بھی کہا کہ 3 مرتبہ اسے نے کہا یا علی ترکمی، یا علی ترکمی، بابا علی مجھے میری مدد کر، خدا کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مرے اور ایسے نہ مرے جیسے اکبر شہید ہوا۔ میرے دوستو حسین نے کہا یا علی ترکمی، بابا علی میری مدد کر۔ جب حسین اکبر کے لاش پر پہنچے، اکبر کے لاش پر پہنچے، اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ کہا اکبر بیٹا کوئی وصیت ہے؟ بابا میری ایک وصیت ہے، مجھے امی لیلا سے ملا، میں امی لیلا کو کہوں گا بھیا میں نے آپ کے دودھ کی لاج رکھ لی۔ جناب حسین نے کہا بیٹا آپ نوجوان ہیں، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اکبر نے ایک بار حسین کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ رکھا سینے پر۔ حسین نے کہا بیٹا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آج بابا ظالم میرے سینے میں برچھی توڑ کے گیا ہے اور مجھے کہا کہ گیا ہے کہ آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا۔ صبر کا نام آیا، کربلا کے شہنشاہ نے جناب اکبر کو لٹایا زمین پر، ایک ہاتھ رکھا سینے پر، دوسرا ہاتھ ڈالا برچھی میں اور منہ قیامت ہی نہیں تو نانا آؤ، نانا نانا آؤ، لیکن نانا اکیلے نانا، دادا ابراہیم کو لے کر آنا، دادی ہاجرہ کو لے کر آنا، دادا اسماعیل کو لے کر آنا۔ نانا میں نے اپنی آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے کربلا کے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے۔ میرے دوست خدا جانے جانے کس طرح سے حسین کو لے کر آیا، جس طرح حسین خیمے میں لے کر آیا، ادھر حسین خیمے میں لے کر آیا۔ جناب حسین نے جو دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں لیکن جناب لیلا موجود نہیں ہے۔ جناب حسین نے کہا زینب جاؤ لیلا کو لے کر آؤ، مجھے قسم ہے سندر کی۔ جناب زینب جو خیمے میں گئی
دیکھیں سارے کہنے سے جناب لیلا ٹکر مار رہی ہے، ٹکر مار رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا بھابی جان یہ ٹکر کیوں مار رہی ہو؟ کہا باپ کا آقا ذاتی اکبر کے مرنے کے بعد مجھے دروازہ نظر نہیں آتا، اکبر کے شہادت کے بعد مجھے دروازہ نظر نہیں آتا۔ جناب زینب اکبر کے لاش پر لے کر آئی۔ جناب لیلا نے کہا حسین مولا میں نے منت مانی تھی، مولا 2 منٹ کے لئے باہر جا۔ آقا ذاتی زینب آمد بھی باہر جا۔ جب دونوں باہر گئے جناب لیلا نے کیا کیا؟ سر سے چادر اتاری اور جو خون بہ رہا تھا اس بالوں کو لگایا، کچھ چہرے کو لگایا۔ حسین جو اندر آ دیکھا لیلا اپنے خون، لیلا اکبر کا خون بالوں کو لگا رہی ہے۔ کہا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ جب اکبر شادی کرے گا تو میں بالوں کو مہندی لگاؤں گی۔ آج میرا اکبر کربلا سے شادی کر کے آیا ہے، میں اپنے بالوں کو ہاتھوں کو مہندی لگانا چاہتی ہوں۔ مولا یا حسین یا حسین